السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لایا ہوں جو آپ کی زندگی بدل دے گی، مجھے پورا یقین ہے۔ ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری جو یقیناً آپ کو بدل دے گی۔ دوستو، اکثر ہوتا ہے نا کہ لوگ کوشش کرتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں، وہ پھر کوشش کرتے ہیں، وہ پھر فیل ہو جاتے ہیں، اور وہ لگے رہتے ہیں جب تک وہ کامیاب نہیں ہو جاتے اور دنیا میں ایک مثال قائم کر دیتے ہیں۔ لیکن جو آج کی کہانی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اس میں ناکامی تو ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ حالات بھی خلاف تھے۔ قدرت نے سب کچھ چھین لیا، حتیٰ کہ رہنے کے لیے گھر تک چھین لیا، لیکن پھر بھی وہ حالات کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی۔ وہ کامیابی کو اس نے حاصل کیا۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی پر جانے سے پہلے دوستو، جن نئے لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو مل سکے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ رولنگ کی زندگی کے سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ وہ دن تھا جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت وہ 25 سال کی تھی۔ اس کی والدہ کی موت نے اسے مکمل طور پر بکھیر ڈالا۔ یہ ہیری پوٹر لکھنا شروع کرنے کے 6 ماہ بعد ہوا۔ اسے افسوس ہوا کہ اس کی والدہ کو کبھی نہیں معلوم تھا کہ وہ یہ لکھ رہی ہے، ہیری پوٹر لکھ رہی ہے۔ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد وہ پرتگال چلی گئی اور 1992 میں شادی ہو گئی، اور جلد ہی اس نے اپنی ایک بیٹی جیسکا کو جنم دیا۔ معاملات اور بھی خراب ہوتے گئے اور اس کی شادی جو ہے وہ زیادہ دیر نہ چل سکی۔ وہ صرف 13 ماہ بعد ہی اسے طلاق ہو گئی، اور طلاق ہونے کے بعد وہ ایڈنبرگ منتقل ہو گئی، اور حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ وہ راستی فوائد پر انحصار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت ہیری پوٹر تحریروں کو لکھنے کے لیے نیٹ کیفے میں صرف کیا کرتی تھی۔ دوستو، اسے سب سے زیادہ متاثر اسے غیر معمولی قلیل زندگی کی شادی نے متاثر کیا تھا۔ وہ بے روزگار تھی، وہ تنہا ماں تھی، وہ اتنی غربت میں تھی کہ جدید برطانیہ میں رہنا ناممکن تھا۔ رولنگ گہرے دباؤ میں پڑ گئی اور وہ پریشان تھی۔ وہ اس قدر پریشان تھی کہ اس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے خودکشی بھی سوچی۔ تو ناظرین، اس کی زندگی کیسے بدلی؟ وہ سب سے مہنگی ترین آتھر کیسے بن گئی؟ وہ 1 بلین کی کیسے مالک بن گئی جس کے پاس تحریر کو لکھنے کے لیے کمپیوٹر تک نہ تھا؟ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چونکہ وہ اس وقت اس کی مالی پوزیشن اس قدر خراب تھی کہ وہ نہ ہی اس کے پاس ناول کو لکھنے کے لیے کمپیوٹر تھا، اور یہاں تک کہ 90,000 الفاظ کے ناول کی فوٹو کاپیاں رکھنے کی بھی وہ استطاعت نہیں رکھتی تھی۔ لہٰذا اس نے نشروں کو بھیجنے کے لیے خود ٹائپ کرنے کا سوچا۔ اس کو لکھنے کے بعد اس نے 12 مختلف پبلشروں کو بھیجا اور ہر ایک نے مسترد کر دیا۔ اس مسترد کرنے کے بعد رولنگ نے اپنی کتاب میں اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ کھونا شروع کر دیا۔ آخر کار لندن میں ایک پبلشنگ ہاؤس بلومسبری، ایک چھوٹا سا پبلشر جس نے اس کی پبلشنگ کی حامی بھر لی، اور جو جیسکا تھی اس کو اس پبلشر سے پیار ہو۔ تو ناظرین، اس کے بعد اس کی کتاب 450 ملین سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی تھی، ان گنت ایوارڈ جیت چکی تھی، اس پہ فلمیں بھی بنائی جا چکی تھی۔ اس نے رولنگ کی زندگی مکمل طور پر تبدیل کر دی۔
2011 میں فوربس نے اندازہ لگایا کہ رولنگ کی مالیت تقریباً 1 بلین ہے. وہ دنیا کی طاقتور ترین مشہور شخصیات کی فہرست میں شامل ہے اور اعلیٰ کمانے والی آتھر ہے. سب سے زیادہ کمانے والی آتھر ہے. جے کے رولنگ ایک بے روزگار تنہا ماں بننے سے لے کر اب تک کی بہترین فروخت میں سے اب تک کیسے بنی. لیکن ناظرین، یہ راتوں رات نہیں ہوا. اسے مسترد ہونے کا سامنا کرنا پڑا. اسے کامیابی کے لیے مستقل جدوجہد کرنی پڑی. وہ بہت محنت کرتی رہی اور کسی نے بھی اس کی ہنر میں توجہ نہ دی. تو ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی خواب ہے، کوئی پیشن ہے اور آپ مسترد ہوتے آ رہے ہیں یا ناکامی کا شکار ہیں، تو آپ گھبرائیں نہیں. آپ صبر کریں، آپ اپنی محنت جاری رکھیں. ڈونٹ گیو اپ. اگر آپ اپنی زندگی میں کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں یا لیکن کسی ایسی چیز پر کام کر رہے ہیں جو واقعی آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ کامیابی ہوگی، تو آپ ڈونٹ گیو اپ. آپ ہار نہ مانیں، گھبرائیں نہیں. کون جانتا ہے کہ آپ کوئی ریکارڈ توڑ دیں. تو آپ کی کہانی کیا ہے؟ So what's your story? ہو سکتا ہے کہ کل کو کسی سوشل میڈیا پر آپ کی کہانی بتائی جا رہی ہو. کو بھی جے کے رولنگ کی کہانی سے انسپائر ہونا چاہیے. تو مجھے پوری امید ہے کہ آج کی موٹیویشنل سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اس سے انسپائر ہوں گے. اور آپ بھی جن مشکلات کا شکار ہیں ان سے صبر سے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور ضرور کامیاب ہوں گے. اللہ حافظ.